السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإیاک نعبد وإیاک نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم واولیاء اللہ لا خوف علیہم وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی جلیل و قادر ہے۔ یاد رکھنا رحمان و رحیم لفظ استعمال نہیں کیا میں نے، اور انشاءاللہ کسی دن میں تفصیل سے اس بات کا خلاصہ کروں گا کہ میں کیوں اللہ کو رحمان و رحیم کے صفات سے نہیں پکارتا، کیونکہ میرا رب شدید العذاب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے اور شدید المحال بھی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اہم پیغام لے کے، اور وہ پیغام میں اللہ کی اس کتاب قرآن کے حوالے سے دوں گا انشاءاللہ۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کا کرم ہے اور میرے پیر و مرشد کا فیض ہے۔ تو اپنے پیر کی محبت میں ایک بار ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فیض کا دریا ہے جاری جن کی اعلیٰ ذات سے حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ جیسے ہندوستان کے علاوہ آپ کشمیر لے لو، فلسطین لے لو، ملک شام اور چائنا وغیرہ اور بھی بہت سارے ملک ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ملکوں میں کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر جگہ ظالموں کا اور کافروں کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہم تمہیں اپنے دیش سے باہر نکال دیں گے یا تو تم ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں ہمارے وجود سے تکلیف نہیں ہے، انہیں اسلام سے تکلیف ہے، نماز سے تکلیف ہے، اذان سے تکلیف ہے، اللہ کے نام سے تکلیف ہے، ہمارے شریعت کے قانون سے تکلیف ہے، ان ساری چیزوں سے تکلیف ہے۔ اس لیے یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ کس طرح پریشان کر رہے ہیں کہ ہمارے مسجدوں کے سامنے زور زور سے چلا رہے ہیں جان بوجھ کر جمع ہو کر، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے پوروج باپ دادا ہندو تھے، تم بھی ہندو بن جاؤ۔ تو اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سچویشن پر، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اس سچویشن کو قرآن سے اس انداز میں بیان کروں گا کہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہو بہو جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اور آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ اور ظلم مت کرو بعد اس کے کہ اللہ نے اس زمین کو انصاف اور امن سے بھر دیا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا۔ اور تم ہر گلی اور نکڑ پہ اس روب سے نہ گھوما کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور اڑی بازی کرنے کی، خلل پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اب یہ کیسے کرتے ہیں دھمکیاں دینا، اڑی بازی کرنا، خلل پیدا کرنا؟ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ کیسے کرتے۔ وقال الذین کفروا، اور وہ کافر کہتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن،
کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب یہ قرآن پڑھے تو تم زور زور سے چلاؤ اور خلل پیدا کرو اور ان پر غالب آ جاؤ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ایسا کر رہے ہیں نا، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، اور اگر تمہارے درمیان دو گروپ بن چکے ہیں، ایک وہ جو ایمان والے ہیں، وَطَائِفَةٌ لَكُمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسرے وہ جو غیر ایمان والے ہیں، تو اگر وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو فکر مت کرو، اطمینان رکھو، بہت جلد اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر ہی دے گا۔ پھر آگے سنیے کیا کہہ رہا ہے اللہ، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہ ان کافروں کے لیڈرز تم سے کہتے ہیں، مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ، کہ ہم تمہیں دیش سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پچھلی امتوں کو بھی یہی کہا گیا تھا، ان کے ظالم حکمرانوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، اور یہاں تک کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، حتیٰ کہ ان کو نکال بھی دیا گیا تھا۔ پھر دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے یا تم ہمارے دھرم کو قبول کر لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی والی کتاب ہے، یہ ہر دور میں اصلاح کرتے رہے گی۔ بتائیے سچویشن پوری سیم سوٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہم مسلمانوں پر؟ سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اب جو پچھلی امت کے مسلمان تھے، جب ان سے ظالموں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے یا واپس ہمارے دھرم میں آ جاؤ، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ تو وہ اب اللہ آگے کی آیت میں بتا رہا ہے کہ کیا جواب دیا انہوں نے کہا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، کہ اگر ہم تمہارے دھرم کو قبول کر لیں گے تو یہ تو ایسی بات ہو جائے گی کہ گویا ہم اتنے زمانے سے ایک جھوٹ کے ساتھ چل رہے تھے کہ کوئی اللہ ہے اور یہ اس کا دین ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین دے کر بچایا ہے؟ یہ جواب دیا انہوں نے۔ پھر آگے کیا کہا انہوں نے، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہم کبھی اس دین کو نہیں چھوڑنے والے جب تک اللہ کی منشا نہیں ہوگی، جو کہ کبھی نہیں ہونے والی۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہم اسی اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آخری میں انہوں نے مین بات کہی، یعنی دعا کی اللہ سے، وہ قوم نے اللہ سے دعا کی اور کہنے لگے رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، یا اللہ ہمارے اور اس ظالم قوم کے درمیان فیصلہ کر دو حق کے ساتھ، یعنی اب بدر کا میدان سجا دو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، آپ سب سے بہترین فتح دینے والے ہو، یہ کہا اس قوم کے لوگوں نے۔ تو بتائیے بھائیو، لگ رہا ہے یا نہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا؟ میں اپنی بات کو آج کے لیے یہیں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اجر حاصل کریے، اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے اور ہمیں اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو زندہ کرے، جذبہ کو زندہ کرے، امت کا غم، امت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ہم سب کو ایک دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین.